اور قرآن مجید میں سورہ ہود میں اللہ نے یہ فرمایا اور ان کے ساتھ تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ 950 سال تک یہ تبلیغ کرتے رہے اور ان کی تبلیغ کے اتنے لمبے عرصے میں صرف 80 لوگ ایمان لے آئے۔ نوح علیہ السلام بیزار ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ یا اللہ یہ سمجھنے والی قوم نہیں ہے، ان پر عذاب بھیج۔ کہ حکم سے آپ نے ایک کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیار کی، اور کشتی تیار کرنے میں بھی ایک طویل وقت لگا، ایک بہت بڑا عرصہ لگا۔ اس وقت میں بھی جو لوگ گزرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام سے جب پوچھتے کہ اے نوح تم کیا کر رہے ہو، وہ یہ فرماتے کہ میں کشتی بنا رہا ہوں، ان قریب اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے گا۔ تو وہ اس وقت مذاق اڑاتا کہ جب تیار ہو گئی، اب آپ نے اپنے ان 80 لوگوں کو ساتھ بلایا اور وہ اینیملز جو اللہ کے حکم سے ایک ایک جوڑے کو آپ نے اپنے ساتھ لیا تاکہ دوبارہ سے ان کی نسل کو چلایا جائے اب یہ کشتی میں، کیونکہ اب اللہ کی جانب سے طوفان آنے والا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک عورت جو حضرت جناب نوح پر ایمان لا چکی تھی اور وہ یہ جانتی تھی کہ طوفان آنے والا، اور اکثر وہ جاتی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس اور کہتی کہ اے اللہ کے نبی آپ کی کشتی تیار ہو چکی ہے، کہ جب کشتی تیار ہو جائے تو مجھے فورگیٹ مت کرنا، مجھے مت بھولنا، میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں، میں جانتی ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ نے جب فرما دیا ہے کہ طوفان آئے گا تو وہ آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ فکر مت کریں، جب تیار ہو جائے گی تو ساتھ لے لیا جائے گا۔ جب کشتی تیار ہو گئی حضرت نوح نے اپنے تمام حواریوں کو بلا لیا، اپنے چاہنے والوں کو بٹھا لیا۔ حضرت نوح کے 3 بیٹے اس وقت آپ کے ساتھ آئے، ایک بیٹا جس نے آنے سے انکار کر دیا، 4 آپ کے بیٹے تھے، ان 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا جس کا نام کنعان بتایا جاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے آ جا۔ وہ کہنے لگا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے پہاڑ کی چوٹی پر پناہ مل جائے گی، میں بچ جاؤں گا۔ باہر کے وہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ طوفان آ رہا ہے، طوفان بڑھ رہا ہے، اس قدر طوفان بڑھنے لگا کہ وہ یہ سمجھا کہ میں چوٹی پر پہنچ جاؤں گا تو بچ جاؤں گا۔ ایک نبی کے کہنے پر، بلانے پر وہ نہ گیا۔ اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ پہاڑ ڈوبنے لگا، پانی اس کے قدموں تک پہنچا، قدموں سے گھٹنوں تک پہنچا، یہ دیکھ رہا ہے، اور جو آخری آواز دی تھی پانی اس کے گھٹنوں تک پہنچ چکا تھا، اور حضرت نوح نے آخری بار یہ فرمایا تھا کہ اب بھی آ جا، مگر وہ یہی سمجھا کہ میں بچ جاؤں گا، مگر ہوا یہی، اب کشتی چلنے لگی تو پانی اس کے سینے تک پہنچا اور پھر سر سے گزر گیا، اور وہ اس طوفان میں غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اور باقی 80 لوگوں پر یہ مشتمل پورا یہ قافلہ اللہ نے حفاظت فرمائی، باقی سب تباہ ہو گئے۔ 6 مہینوں تک یہ طوفان رہا اور 6 مہینوں تک یہ کشتی چلتی رہی۔ ایک جودی کے پہاڑ پر بتایا جاتا ہے کہ کشتی ٹھہری، اب وہ وقت بھی آیا کہ کشتی اب رک چکی ہے، اور پھر بڑے عرصے کے بعد پھر اسی مائی سے ملاقات ہوئی جو یہ کہتی تھی کہ حضرت نوح مجھے اپنے ساتھ لے لینا۔ اب وہ آئی، کہا کہ اے نوح کیا کشتی تیار ہو چکی ہے؟ حضرت نوح فرمانے لگے کہ مائی کشتی تو تیار بھی ہو گئی، طوفان آ بھی گیا، ختم بھی ہو گیا، تو کیسے بچ گئی؟ وہ کہنے لگی کہ میں تو آٹا گوندھ رہی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ طوفان بھی آیا ہے۔ تو وہ جو عورت تھی، بزرگ تھی، اسے محبت تھی حضرت نوح سے، ایک نبی سے، اور وہ جانتی تھی کہ طوفان آئے گا، وہ ایمان لا چکی تھی۔ تو یہ مورخین کہتے ہیں کہ اگر اتفاق ایسا بھی ہو جائے جن کے دلوں میں اگر ایمان ہو تو طوفان آ کر چلے بھی جائے تو انہیں کچھ نہیں ہوتا، اللہ ان کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ تو باقی پوری روئے زمین پر جتنے لوگ تھے سب ختم کر دیے۔